الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے، چونکہ شب برات کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں جاگنا اور اس میں عبادت کرنا بے بنیاد ہے اور غلط ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی علیہ السلام نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین اتباع کا نام ہے، اپنے طرف سے کوئی راستہ گھڑ لینا اور اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ کس کی اتباع؟ نبی علیہ السلام کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، تابعین کی اتباع، تابع تابعین کی اتباع۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ ان لوگوں سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے تو تب تو یہ کہنا صحیح ہوتا کہ اس رات میں جاگنا بے بنیاد ہے، لیکن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے کہ جن سے شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن حضرات محدثین اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اگر اس کی تائید دوسری روایات سے ہو جائے تو وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت مروی ہے، لہذا جس رات کے بارے میں، جس شب کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت مروی ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس رات میں جاگنا بدعت ہے، یہ اس رات میں جاگنا بے بنیاد ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جو امت مسلمہ کا خیر القرون ہے، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تابع تابعین کا دور، ان کے دور کے اندر بھی اس رات میں جاگنے کا اہتمام رہا ہے۔ وہ لوگ بھی اس رات کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، لہذا شب برات یہ فضیلت کی رات ہے۔ 5 رات ایسی ہے جو فضیلت والی ہے، اور جو ان 5 راتوں کو زندہ کرے گا، ان کو عبادت کر کے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک تو شب برات ہے، اور دوسری شب قدر ہے، اور تیسری عید الفطر کی رات ہے، اور چوتھی بقرعید کی رات ہے، اور 5ویں 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ ان راتوں کے اندر اگر کوئی شخص عبادت کرے گا، ان راتوں کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اس کو جنتی بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ شب برات یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلبی کی بکروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کا مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شب برات فضیلت والی رات ہے، اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرے۔ ہاں اتنی بات درست ہے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص فضیلت، یعنی اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت یہ مقرر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں رکعت کے اندر اتنا مرتبہ فلاں سورت پڑھی جائے، فلاں رکعت کے اندر اتنے مرتبہ سورت پڑھی جائے، ایسی بات نہیں ہے، یعنی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے اس رات کے اندر نفل نماز پڑھے تو وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر کوئی تسبیحات پڑھنا چاہتا ہے وہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص
ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص ایک کونے کے اندر دعا مانگنا چاہتا ہے تو دعا مانگ سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اپنی چھوٹی ہوئی. تو اس رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، جس طرح بھی چاہے آدمی عبادت کر سکتا ہے. تو یہ شب برات فضیلت والی رات ہے. اس رات کے اندر جاگ کر عبادت کرنی چاہیے. لیکن افسوس صد افسوس، جس طرح ہم اور راتیں گزار دیتے ہیں غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر، ہم اس رات کو بھی لاپرواہی اور غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اس رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. جتنی عبادت ہو سکے اتنی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ دکھاوا کے لیے آدمی زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے 20 رکعت پڑھ لی، میں نے 30 رکعتیں پڑھ لی. نہیں، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے اتنی عبادت کرے، اتنی نفلیں پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریاکاری نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں گھنٹے نہیں گنوانے ہیں کہ اتنے گھنٹے میں نے عبادت کری، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے. عمل کے اندر وزن مطلوب ہے. اور اعمال کے اندر وزن جب ہوگا جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے گا، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی. تو جتنی ہو سکے چاہے 2 رکعت ہو. اگر کسی شخص نے 2 رکعت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے 2 رکعت پڑھی، اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے اس میں یہ نہیں کہ اتنے رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھے، اگر نیند آ جائے تو سو جائے. یہ نہیں کہ ایک شخص پوری رات عبادت کر رہا اور پتہ چلا فجر کی نماز غائب کر دی، اس نے فجر کی نماز کے وقت بستر پر سو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پوری رات عبادت کرو، بلکہ جتنا ہو سکے، جتنی استطاعت ہو اتنی عبادت کرے، اور بعد میں نیند آئے تو سو جائے. تو یہ فضیلت والی رات ہے. اس رات کے اندر ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کے اندر جنت البقیع تشریف لے گئے. یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو اب مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں وہ قبرستان جاتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری حیات طیبہ کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. تو اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر ایک مرتبہ جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہر شب برات کے اندر اس کا اہتمام کرنا، اس کا التزام کرنا، اس کو شب برات کے ارکان کے اندر داخل کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر میں قبرستان نہیں گیا تو شب برات نہیں ہوگی. یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی چلے جانا چاہیے اور کبھی چھوڑ دینا چاہیے. التزام نہیں کرنا چاہیے، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس درجے کے ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا اہتمام نہیں ہے، قبرستان جانے کا اہتمام ہے. وہاں پر شربت بنائے جا رہے ہیں، ٹولیاں کی ٹولی جا رہی ہے قبرستان کے اندر، چراغاں ہو رہا ہے، وہاں پر گپ شپ ہو رہی ہے. اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان اس رات کے اندر کا ہے حلوہ پکاتے ہیں. تو شب برات کا اور حلوہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان کی چال ہے. شیطان ہر جگہ اپنے حصے لگا دیتا ہے.
शैतान ने ये सोचा कि इस रात के अंदर इतने लोगों की मगफरत हो जाएगी, यानी जैसे कि हदीस पाक के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शब बरात में अल्लाह ताला इतने लोगों की मगफरत फरमाते हैं जितना कि कबीला कल्ब की बकरों के जिस्म पर बाल होते हैं। शैतान ने सोचा कि अगर इतने लोगों की मगफरत हो गई तो मैं तो लुट जाऊंगा, तो शैतान ने अपने हिस्से लगा दिया, यानी लोगों के दिल के अंदर यह बात डाल दी कि जब शब बरात आए तो हलवा पकाया करो। तो लोग हलवा पकाने में लग गए। अब हाल यह है कि इबादत का इतना एहतमाम नहीं है जितना कि हलवा पकाने का एहतमाम है। लोग खाने पकाने में लग गए और ये रात ऐसे ही गुजार दी, गफलत में गुजार दी। तो ये शैतान की चाल है, इससे बचना चाहिए। शब बरात का और हलवा का कोई ताल्लुक नहीं है, न कुरान के किसी आयत से साबित है, न नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से साबित है, न सहाबा किराम के आसार से साबित है कि हलवा पकाना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए। वैसे तो पूरे साल के अंदर किसी भी दिन के अंदर या किसी भी रात में हलवा पकाना और खाना जायज़ है, कर सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, किसी दिन भी हलवा खा सकते हैं। लेकिन शब बरात का और हलवा का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इससे बचना चाहिए। असल यह है कि जब इंसान बिदात के अंदर, रसूमात के अंदर मुब्तला हो जाता है तो फिर उससे सुन्नत वाले काम छूट जाते हैं। यही वजह है कि हम बिदात में लग गए, सुन्नत वाले काम छूटे जा रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले काम यह करना चाहिए कि शरीयत के मुताबिक उसकी जायदाद तकसीम की जाए। लेकिन अब हाल यह है कि उसकी मीरास तो तकसीम नहीं होती, बल्कि 10वां हो रहा है, 40वां हो रहा है, 30 हो रहा है, बरसी हो रही है, ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ की ताकीद फरमाई थी कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी मीरास शरीयत के एतबार से, शरीयत के मुताबिक तकसीम कर दो, लोग इस चीज़ को भूल गए हैं और दूसरी बिदात के अंदर, दूसरी रसूमात के अंदर कहे लग गए हैं। तो असल बात यह है कि जब इंसान बिदात के अंदर लग जाता है तो उससे सुन्नत वाले काम छूट जाते हैं। तो इनसे हमें कहे बचना चाहिए। जितने भी बिदात है, ये हलवा पकाना और दूसरी जो चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। और एक बात यह है इसके अंदर कि शब बरात का अगला जो दिन है यानी 15 शाबान, उसका रोज़ा का मसला है। एक हदीस के अंदर रोज़ा रखने के बारे में आया है, लेकिन वो रिवायत ज़ाइफ है, कमज़ोर है। इस वजह से बाज़ उलमा ने यह कहा कि इस रिवायत की बना पर शब बरात के अगले दिन के रोज़े को सुन्नत और मुस्तहब करार देना यह दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मना किया है कि सुन्नत या मुस्तहब नहीं कह सकते इस रोज़े को। जो 15 शाबान का रोज़ा है उसके बारे में यह है कि नबी अलैहिस्सलाम हर महीने रोज़ा रखा करते थे 3 दिन के, यानी 13 तारीख का और 14 तारीख का और 15 तारीख का। और नबी अलैहिस्सलाम से शाबान के रोज़े रखना भी साबित है। लिहाजा अगर कोई शख्स इन 2 वजहों से रोज़ा रख ले तो उसको इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। एक वजह तो यह है कि ये दिन यानी 15 शाबान ये अय्याम 20 में से है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे, यानी 13 तारीख का, 14 तारीख का और 15 तारीख का। तो अगर कोई शख्स ये सोच कर रोज़ा रखने लगे कि ये दिन अय्याम 20 में से है या ये कि ये शाबान का दिन है, इन 2 वजहों से अगर कोई शख्स रोज़ा रख ले तो इंशाअल्लाह उसको सवाब मिल जाएगा। लेकिन ख़ास 15 तारीख का रोज़ा रखना ये साबित नहीं है। इन 2 वजह से रोज़ा रखे तो इंशाअल्लाह उसको सवाब मिल जाएगा। तो रोज़ा का ये मसला है। बाकी बहरहाल ये रात बड़ी फजीलत की रात है और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान से 2 हफ्ते पहले इसको इस वजह से रखा है ताकि रमज़ान के इस्तकबाल के लिए, कि रमज़ान का इस्तकबाल है, ये तैयारी कराई जा रही है कि मुबारक महीना आने वाला है कि जिसमें अल्लाह ताला के रहमतों की बारिश होने वाली है। उस मुबारक महीने के लिए कहा है तैयार हो जाओ। कि जिस तरह इंसान किसी दरबार, किसी बादशाह के दरबार में जाता है तो वो नहा धो कर जाता है, गुसल करके जाता है, पाक साफ कपड़े पहन करके जाता है, नए कपड़े पहन करके जाता है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان شب برات جو یہ رکھی ہے، یہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے، تاکہ تم بھی اس مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اس رات کے اندر اپنے گناہ بخشوا لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اور اس رات کے اندر یہی کرنا چاہیے کہ ہماری پوری زندگی گناہوں کے اندر کیا ہے، غرق ہو رہی ہے، ہم گناہوں کے اندر ڈوبے جا رہے ہیں۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور ایک نئی زندگی کا ایک دور شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔